اب معصوم، اب بعض لوگ جو ہمارے ہاں برادران اہل سنت میں اس عقیدے کے منکر ہیں کہ نبی کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ میں اتفاقاً اسی تحقیق کے دوران بعض علماء اہل سنت کے فتاوی پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ اگر کوئی بھی اس بات کا قائل ہو جائے کہ غیر نبی معصوم ہو سکتا ہے تو وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ مباحث اور بھی بہت سارے ہیں، کچھ دعائیں ہیں وہ ہمیں دیتے رہتے ہیں، کچھ اچھے سے الفاظ ہیں وہ بھی ہمارے لیے استعمال ہوتے رہتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں ایسے الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ بہرحال عرض کروں یہ مہربانی ہے ان کی، کیوں جب وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو گناہ ہمارے خود بخود جھڑ ہی جاتے ہیں۔ ہمارے بعض بچے بیچارے پریشان ہوتے ہیں کہ آغا صاحب یہ کہہ دیا، فلانے نے ہمیں ایسا کہہ دیا ویسا کہہ دیا، تو پریشان ہونے کی کیا بات ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی اعلی اللہ مقامہ، واقعاً ایک بڑی خوبصورت شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ رہبر سے ملاقات کے دوران کہنے لگے، رہبر نے پوچھا ان سے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگے جب سے مخالفین نے ہماری برائیاں کرنا شروع کی ہیں تب سے طبیعت بہت اچھی ہے، اس لیے کہ وہ جتنی ہماری برائیاں کریں گے کچھ نہ کچھ تو گناہ خود بخود ہی کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو کہنے دیجیے آپ کو کسی کے کہنے سے فرق کبھی نہیں پڑا۔ کہنے بھائی لوگ ہیں، ہمارے دوست ہیں، احباب ہیں، کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یہ تو قیامت کو پتہ لگے گا کہ کس نے کیا کہا تھا۔ خوب عزیزان من، بعض کے فتاوی حتیٰ کیا ہیں، اب میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا، سارے اہل سنت کے جتنے بھی علماء ہیں میرے لیے قابل قدر، لیکن میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور تمام علماء اہل سنت کو چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ایک عالم آ کر یہ کہہ دے کہ جناب حضرت مریم سلام اللہ علیہا معصومہ نہیں ہیں۔ چیلنج کر رہا ہوں، چیلنج کر رہا ہوں پورے عالم سنت اہل سنت کے تمام علماء کو، کوئی ایک آ کر یہ کہہ دے، اور اگر قرآن سے ایک غیر نبی معصوم ثابت ہو گیا، چیلنج ہے ہمارا، کوئی ایک بھی آ کر ثابت کر دے، ہے اگر کسی میں ہمت تو کہہ دے کہ جناب مریم سلام اللہ علیہا معصوم، ہاں، اور پھر وہیں سے یہ بحث کھلے گی کہ غیر نبی ہے لیکن وہی، اب اپنے مقام پر عرض کروں گا، اپنے مقام پر انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا، لیکن ابھی تو میں مطلب بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ لہذا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، اب یہ تو اپنی جگہ بحث ہو گئی، بھائی کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اگر اس کے قائل ہو جائیں اور اہل بیت کی عصمت ثابت ہو جائے، اگر اہل بیت کی عصمت کے قائل ہو جائے اور اہل بیت کی عصمت انبیاء کی طرح ثابت ہو جائے تو طرف مقابل کے سارے نظام خود بخود منہدم، پھر سارے کے سارے مقابل جتنے بھی نظام ہے خود بخود۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، نظام سیاسی بچانا ہے یا عقیدہ بچانا ہے، یہ فیصلہ آپ خود کریں، ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یا ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یا آپ خود فیصلہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اہل بیت کو اللہ نے معصوم بنایا ہے، ہم یہ بحث کر ہی نہیں رہے، ہم نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، نہ ہم کسی کو معصوم بنانے والے ہیں نہ غیر معصوم قرار دینا، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم تو قرآن سے دلیل لے کر آ رہے ہیں، دلیل کا جواب دلیل سے دو، اور اگر نہیں ہے تو یہ سوچ لینا خدا کے بنائے ہوئے کے مقابل پر آنے والے کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کہ بحث ہمارے بنائے ہوئے کی نہیں، ہم کر ہی نہیں رہے، آپ سے یہ بحث ہم کر ہی نہیں رہے، اسی لیے ہم آپ کو کبھی بھی ولایت فقیہ کی دعوت نہیں دیتے۔ وہاں ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کچھ نہ کچھ اس میں دخل موجود ہے، وہاں نہیں بلا رہے، ہم بلا رہے ہیں ولایت امیر المؤمنین کی طرف۔ ہماری دعوت، ہمارا بلانا، آج تک کیوں بحث کرتے ہیں اس سے؟ اس لیے کہ اگر ابتدا کی اینٹ صحیح ہو جائے ساری عمارت خود بخود سیدھی ہو جاتی ہے۔